ہوں شکیل قرار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ٹونائٹ۔ ناظرین، آج پروگرام کی اینکر ایمان نواز کی غیر موجودگی میں پروگرام کی میزبانی کے فرائض میں انجام دوں گا۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی پمس کے المناک حادثے کے اوپر، جس میں 14 معصوم نومولود بچوں کی جانیں گئی، اور اس کے بعد پھر کمیٹیوں کی تحقیقات، ذمہ داروں کا تعین، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جاری سیاسی اختلافی جنگ، نئے صوبوں کے قیام کے مطالبات اور بانی پی ٹی آئی کا شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے باوجود، عدالتی حکم کے باوجود پمس میں علاج کرانے کے معاملے کے ساتھ ساتھ دیگر حساس معاملات پر آج بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں افشاں تحسین باجوہ، سابق چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس حکومت پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے فرحان چشتی ہیں، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے، جبکہ قادر مندخیل کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا قوم خوش آمدید کہیں گے، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا افشاں تحسین باجوہ صاحبہ سے بات کرنے کا۔ ان سے پوچھوں گا کہ کیا جو پمس میں واقعہ ہوا، آپ کی نظر میں یہ غفلت کس کی ہے؟ پمس انتظامیہ کی، حکومت کی، وزارت کی؟ جی تھینک یو ویری مچ شکیل قرار صاحب۔ آج مجھے تو کہنا چاہیے کہ ایک بلیک ڈے ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور اس تمام جو مجھے یہ ایک نیشنل سانحہ لگتا ہے، اس کے اوپر میں تمام جو والدین ہیں جن کے بچے آج اس ناگہانی طور پہ وفات پا گئے، ان سے ہم اظہار افسوس کرتے ہیں، سولیڈیرٹی شو کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ کوئی اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کو میں سانحہ سے زیادہ قتل کہنا چاہوں گی، بہت سٹرونگ ورڈز یوز کر رہی ہوں، لیکن ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ اتنی بڑی غفلت، اور پھر اس غفلت کے بعد جو باقی جو والدین جو بتا رہے ہیں، جو واقعات بتا رہے ہیں، تو اس میں ذمہ دار صرف پمس کی انتظامیہ کو ہی نہیں سمجھوں گی۔ پمس کی انتظامیہ تو بالکل ذمہ دار ہے، لیکن اس حوالے سے میں جتنے بھی باقی ادارے ہیں جن کا کام پمس کے حوالے سے اوورآل مانیٹرنگ اوورسائٹ کرنا تھا، پمس کو دیکھنا تھا، جن کی اوورآل ملک کے اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ایسے خاص کر صحت کے حوالے سے اور خاص کر انٹینسیو کیئر یونٹس کے حوالے سے اتنی بڑی غفلت جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے لیے تو ذمہ داران میں پمس کی انتظامیہ بھی ہے، میرے لیے کنسرن جو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی ہے، میرے لیے ہیلتھ منسٹر بھی ہیں، اور میرے لیے اس سے اوپر بھی جتنی کنسرنڈ ادارے ہیں جن کا کام ہے یہ سب دیکھنا، وہ تمام جو ہے اس سلسلے میں سمجھتی ہوں کہ ذمہ دار ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتی ہے کہ اس پر جو ذمہ داران ہیں ان کے تعین کرنے کے لیے 4 کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں، اور اب تو پمس نے بھی اپنی ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور اس میں جو نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ بھی اس کمیٹی کی رکن ہے، تو یہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں، تو اس کا حل کیا نکلنا ہے پھر؟ دیکھیں، آج اب وہ پرانے کئی سال پہلے والا دور تو گزر گیا، اب تو ہمارے پاس سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک منٹ کے بعد جو ہے نا پوری انفارمیشن جو ہے پوری عوام کے سامنے آ جاتی ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے پمس میں جب آگ لگی ہو، اس سے پہلے بھی 6 مہینے پہلے آگ لگی، اس سے بھی بہت پہلے جو ہے کوئی سال بھر پہلے آگ لگی، اور یہ بھی بہت ذمہ دار ٹی وی چینلز پہ پتہ چل رہا ہے کہ رپورٹس بھی بھیجی گئیں پرائم منسٹر کو اس حوالے سے۔ تو اوورآل ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو تمام محرکات ہیں اس کے حوالے سے ایک کمیٹیاں بنانا تو لوگوں نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ دیکھنا کہ یہ جس طرح ہمیشہ کوئی بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے، غریب لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، غریب لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں، ان کے بچے اپنے جانوں سے جاتے ہیں، تو ایک ہی ایکشن سامنے آتا ہے وقتی طور پہ، کسی ایک افسر کو سسپینڈ کر دو، اور پھر اس کے بعد کمیٹی بنا دو، اور پھر اس کے بعد عوام جو ہے کچھ عرصے بعد بھول جائیں گے، اور پھر وہی افسر جو سسپینڈ ہوگا کسی اور ادارے میں نظر آئے گا۔ تو یہ اس تمام پہ پورے ملک میں بات ہو رہی ہے کہ کمیٹی بنا دینا، انکوائری کمیٹی بنا دینا۔ تو آپ تھوڑا سا اگر ایک انالیسس کریں کہ اب تک جتنی بھی اس طرح کے بڑے سانحوں میں انکوائری کمیٹیز بنی ہیں، ان کا کیا نتیجہ نظر آیا ہے؟ اس میں اس عوام کو، ان لوگوں کو جن کو اتنے بڑے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ یہاں پہ ماں اپنے بچوں سے جدا ہو گئیں، تو وہ اس میں کیا فائدہ ہوا؟ کیا اس کے بعد سسٹم میں کیا چینج آئی؟ اس کے بعد
وقت وہ جو ایشو ہے کیا اس ایشو میں اس سسٹم میں اس میں کیا بہتری لائی گئی. تو ایسا ہمیں آج تک کچھ نظر نہیں آیا. کمیٹی بنانا تو ایک طرف ہے, وہ ضرور بنائے, لیکن اس کے بعد ان کو بہت فوکسڈ ہو کے یہ بتانا چاہیے تھا کہ بھئی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے کے اندر اندر ہم پورے پمز نہیں بلکہ جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کا سسٹم اپ ٹو ڈیٹ کر کے اور اس کی ایک پراپر رپورٹ جنریٹ کر کے آپ کے سامنے آئیں گے اور ہم بتائیں گے کہ بھئی جتنی خامیاں غلطیاں ہیں وہ ہم نے دور کر لی اور ہم اپنے لیے خود ایک ڈیڈ لائن رکھتے ہیں. سیکنڈ جو بڑی بات تھی, آج عوام کا غصہ کچھ تو کم ہو جاتا. آپ نے کچھ جو کنسرنڈ ایڈمنسٹریٹوز ہیں, ہیلتھ منسٹر ہیں, ہمیں کوئی کسی طرف ادھر ادھر ہوتا نظر نہیں آیا. وہ لوگ آئے, ہمدردیاں کی, فوٹو سیشنز ہوئے اور وہ واپس چلے گئے. تو آپ کچھ تو ایسا سالڈ ایکشن لیں جس میں عوام کو پتا ہو کہ آئندہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, آئندہ کسی کی جان نہیں جائے گی, آئندہ کے لیے اس سسٹم کو درست کر دیا گیا ہے. افسر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین ہو جاتا ہے, ایکشن ہو جاتا ہے, تو اس سے جو والدین ہیں ان کو کیا اس سے فائدہ ملے گا یا اس کو دادرسی کیسے ہوگی؟ دیکھیں اللہ معاف کرے, یہ والدین تو آج تک یہ تو ایک المیہ ہے کہ جو سب سے زیادہ غریب ہے وہ تو اس کو تو آج تک کبھی کوئی انصاف نہیں ملا. والدین کیا کر لیں گے؟ وہ صرف اللہ سے اپنی داد رسی کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے, وہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے. کیونکہ اگر کسی قسم کا بھی خوف خدا ہوتا تو آج جو بھی رپورٹس آ رہی تھیں, جو ہم لائیو دیکھ رہے تھے, مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم انسان ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک سینسٹیو قوم ہیں, ہم جو ہمارے ڈیوٹی بیررز ہیں, جو ہمارے ذمہ داران ہیں, کسی قسم کا ہمیں یہاں پہ فوراً کچھ نظر نہیں آیا. جو دکھائی دے رہا تھا اور جو لوگ بتا رہے تھے, جو کیمرے بتا رہے تھے, جو والدین بول رہے تھے, وہ تو ناقابل یقین تھا. اور مجھے تھوڑا سا تکلیف بھی ہوئی کہ کچھ عرصہ پہلے دیکھیں شفا, پمز, یہ ہاسپٹل جو ہیں عمران خان کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ ہیڈ لائنز بنے ہیں. جن کو نہیں بھی معلوم تھا ان کو بھی پمز اور شفا کے بارے میں پتہ چلا. تو اس کے بعد آج ان اداروں کی یہ حالت دوبارہ سے جب ہیڈ لائن بنے گی تو آپ سوچیں, ایک طرف تو والدین کو ہم نے بہت زیادہ گناہ کمایا ہے, میں یہ کہوں گی, دوسری طرف ہم نے اپنے ملک کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے, ہم نے اپنے ملک کا بھی بہت زیادہ امیج خراب کیا ہے. تو یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 14 بچے مر گئے اور کچھ عرصے بعد رونا دھونا ہو کے ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی. اس دفعہ اس کیس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لے کے باقاعدہ یہ پروف کیا جائے, بتایا جائے کہ ہم ذمہ دار ہیں اور ہم اس سب چیز کو ریکٹیفائی کریں گے. بہت شکریہ. بڑھنا چاہوں گا فرحان چشتی صاحب کی طرف. فرحان صاحب, وزیر صحت کے حوالے سے مطالبات آ رہے ہیں کہ ان کو مستعفی ہونا چاہیے, اور کل جو انہوں نے پیمز میں گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر میں ذمہ دار ہوا تو مجھے بھی فارغ کر دیا جائے. کیا کہیں گے آپ اس بارے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو خصوصاً بچے جو والدین پہ جو بیتی اور جو یہ سہانیہ ہوا, اس پہ پوری قوم, پورا ملک, پوری دنیا, جتنے مسلمان, ہم دنیا, اس پہ بالکل افسوس ہے. اور اس سے جتنا ہم اس کو کنڈیم کریں, اس کو کریں, اتنا کم ہے. دیکھیں, یہ اس کو ایز اے ایک ٹیسٹ کیس بنانے ہیں. واقعات پہلے بھی بہت ہوئے, اگر اس چیز کو ہم نے ایزی چھوڑا تو واقعات آگے بھی ہوں گے. وہ بچے سانجے ہوتے ہیں, بچے سب کے ہیں, وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں. اس کو اس طرح لینا ہے, اس کیس کو بالکل ایزی نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے سب نے مل کے اس میں نہ سیاست کرنی ہے نہ کچھ کرنی ہے. اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لے کے چلنا ہے. پہلے تو ہم مائنڈ سیٹ یہ سیٹ کر لیں, سیاست نہیں کرنی اس پہ. ہم نے مل کے, سب نے مل کے سوچنا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے بیسیکلی یہ ہیلتھ سسٹم یا پورے ملک کا سسٹم جس طرح چل رہا ہے, وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, کب سے یہی حال ہے. ہنسانے آتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, سب باتیں, کمیٹیاں بنتی ہیں. دیکھیں, اس میں تو میں وہ سیاست نہیں کروں گا کہ بھائی میری جماعت کا منسٹر ہے تو میں اس کو کروں, نہیں. دیکھیں, یہ بچے سب کے ہیں, یہ پاکستانیوں کے بچے ہیں, ہمارے بچے ہیں, آپ کے بچے ہیں, ہم سب کے بچے ہیں. پہلے تو ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. ثانیہ ہوا ہے, سب کو دکھ ہے, اور بخدا جو حالات ہیں, اب اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لے کے چلنا ہے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں.
इंक्वायरियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है, इंक्वायरियां होती हैं, हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, इंक्वायरियां होती हैं, चीजें होती हैं, लेकिन कोई वो चीज नहीं होती जो होनी चाहिए। फिर एक दूसरा सानिया हो जाता है, हम पुराने सानिया को भूल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा गुल प्लाजा, दूसरे क्या क्या हुआ, किस किस तरह मामलात हुए। तो भाई ये इसको रोकना है, लेकिन फराज इसको साहब हमने हमने पॉजिटिव बात फिर लेना है। वही है, अफसर साहब ने भी कहा है कि गरीब को आज तक इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसी चीज पे आ रहा हूँ कि भाई ये क्या है, ये हम सब ने मिलके देखना है। देखिए, अपोजिशन में हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं इस शहर का शहरी हूँ पहले, मुझे वतन पाकिस्तानी हूँ पहले, मैंने पाकिस्तान की नहीं सोचना है पहले। चीजें होती हैं, बिगाड़ देखे ना कितना बिगाड़ चीजों में चल रहा है, ये मैं भी जानता हूँ, मेरे भाई जितने भी हम सब, बहन मेरी बेटी सब हैं, हम सब जानते हैं, हम ऐवान में होते हैं, हम देख रहे हैं चीजें। इसको हमने मिल बैठ के चीजों को करना है कि आइंदा ऐसे वाकयात ना हो जो मामला चल रहे हैं। देखें, बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, और बड़ी इसको इसको टेस्ट केस बनाना है भाई, इंक्वायरी हो और इस पे जो है अलम दरामद हो, ये नहीं हो कि भाई इसको कर दिया उसको कर दिया, कि आइंदा वो वाकयात ना हो। आपको पता है हेल्थ सिस्टम ये आज का तो नहीं है, ये कब से चल रहा है। जी हाँ। साल 1985 में आई थिंक बना था, जब आबादी थी 3.5 करोड़, 3.5 लाख आबादी थी, अब 35 लाख आबादी है इस्लामाबाद की। तो हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम बस भर रहे हैं भाई, नहीं, सिस्टम को बनाना है, सिस्टम को स्ट्रांग करना है, उसमें उसके लिए बेसिकली हमें एक कौम बनना है। जब तक हम एक उस पे नहीं होंगे प्लेटफॉर्म पे, जब तक चीजें नहीं हो सकती। ये तो अभी उठ गया मामला, ये कब से चल रहा होगा चीजें, कब से चली हुई चीजें। कराची में ये हाल है, कौन सा शहर है जहाँ जहाँ बहुत कोई हेल्थ के निजाम बहुत फराज अच्छा साहब है, देखें ना, नहीं है हमारे ना हर इतने जगह। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन शायद ही मेरा ख्याल है कि सरकारी हॉस्पिटल में कोई वो अलार्म सिस्टम हो, या आग से बचाने के लिए वो जो ऑटोमेटिक फुहारे लगते हैं, पूरा सिस्टम लगता है, तमाम दुनिया भर में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे यहाँ किसी हॉस्पिटल में सरकारी में नज़र तो नहीं आते ऐसा सिस्टम लगा मैं हो। यही बोल, हाँ देखें, ये इतने साल से मामला चल रहे थे ना, अभी आज हम क्यों बात कर रहे हैं कि सानिया हो गया, इससे पहले तो हम ये बातें नहीं कर रहे थे। सानिया के बाद हम खड़े होते हैं, उसके बाद फिर हम दोबारा सो जाते हैं, जी नए सानिया का इंतजार करते जी हैं। तो जी। हमने जो इस सानिया को, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि भाई इस सानिया को लेके हमने पॉजिटिवली की तरफ जाना है। एक हमारे पास टेस्ट केस है, जितने भी पाकिस्तान में अस्पताल हैं जितने भी हेल्थ नहीं, हर डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, जितने भी ऐसे चलिए स्टार्ट हेल्थ डिपार्टमेंट से है, ले लेते हैं, सबको रीडू करना है। स्टार्ट हेल्थ शोबे से ले लेते हैं, जी हेल्थ बिल्कुल शोबे से। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली, मेन देखिए, दोनों मिनिस्ट्री हमारी है ना, जी हेल्थ और एजुकेशन, दोनों से शुरुआत करनी चाहिए। मैं बिल्कुल, मैं इस टाइम एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं एज अ किसी जमात का मेंबर बात नहीं कर रहा, मैं एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सबसे पहले एजुकेशन एंड हेल्थ जो जरूरी है, उस पे उससे उससे शुरुआत की जाए, चीजों को ठीक किया जाए, और उसके बाद इंशाल्लाह आगे बढ़ा जाए। असल में मामला दूसरा ये हो गया, चले उसमें तो मैं जाता ही नहीं, 18वीं जमीन के बाद सूबे अलग नहीं भाई, जोड़ना है, लोगों को जोड़ना है, अपने से अपने 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 हमने पाकिस्तानी बन के सोचना है बेसिकली। इंशाल्लाह ये एक चीज आई है, इस पे हम इस तरह वो करें, उन जो नुकसान हुआ उस पे सभी हम सब शर्मिंदा है, और वाकई की कोताहियां हैं कोताहियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोताही है स्टाफ की भी, हर जगह वो इंक्वायरी हो रही है, चीजें निकलेंगी बिल्कुल, जो कसूरवार हो फिर उस पे उस इम्प्लीमेंट हो, सजा हो। नाज़रीन जी, आप लेके शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कादर मुंतखिल साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि इतना बड़ा सानिया हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर सेक्रेटरी हेल्थ को सस्पेंड करके एक और सेक्रेटरी को चार्ज दे दिया, जिन्होंने कैंप लगा लिया पिम्स में। तो क्या देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे, कैंप लगाना फिर उसके बाद चीज़ें होना, ये क्या हो रहा है? देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म ने मेरे ख्याल में जो है ना वो ज़्यादा डेढ़ होशियार जो कहते हैं ना, कराची में हम डेढ़ होशियार बनने की कोशिश की है। उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को मुअत्तल करके वो ये समझ रहे कि बस मैं बरील जमा हो गया। आप बहुत बड़ा काम कर अब इस दिया है। अक्लमंद को कोई समझा दे,
इस अक्लमंद को कोई समझा दे जिसका नाम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है कि आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा जो मेन अस्पताल का जो इंचार्ज है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान है, वो ज्यादा जिम्मेदार है या सेक्रेटरी हेल्थ और हाल पूरा इसको देख रहे, पाकिस्तान को देख रहे? तो सबसे बड़ी तो मेरे ख्याल में ये आवाम को बेवकूफ बनाने वाली ये हरकत है। और फिर अगर सेक्रेटरी हेल्थ जो है ना वो मुअत्तल है, तो वजीर सेहत क्यों मुअत्तल नहीं है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स क्यों मुअत्तल नहीं है, और उस वार्ड का इंचार्ज क्यों मुअत्तल नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं चिश्ती साहब की बहुत सारी बातों को बड़ा गौर से देखना और बड़ी खूबसूरत बातें उन्हें की है कि लोगों को जोड़ना है 18वीं तरमीम और फलाना फलाना, इसके हवाले से जो है लोगों को तकसीम नहीं करना, पाकिस्तानी बनकर। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। फिर उन्हें ये भी कहा है कि टेस्ट केस होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी बड़ी खूबसूरत बात की है। अब मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं कि फरसुदा निज़ाम है और मोहसिन नकवी साहब के अंडर इस्लामाबाद की टेरिटरी आ रही है, जो CDA आता है, यकीनन ये CDA की प्रॉपर्टी है, वो उसके अंडर आता है। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को इस फरसुदा निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पहले ईंट रखनी चाहिए, एक GIT बना के। इंक्वायरी छोड़ो, ये तो अफसरान की होती है, ये इंक्वायरी को मैं नहीं मानता हूँ। मुझे 32 सालों के प्रैक्टिस करते हुए हमने ये इंक्वायरी बहुत देखी है। GIT बना दे, जुडिशल कमीशन बना दे और जिम्मेदारों को जो ना तयन कर लो और FIR कट जाए। ये सीधा कत्ल है। अब कत्ल में क्यों कहूंगा, गफलत, मुजरमाना गफलत, ये सारे ड्रामेबाजी के अल्फाज हैं। आप मुझे बता दो कि एक मासूम बच्चों का जिसकी तादाद 15 है या 55 है या 100 है, क्योंकि मुख्तलिफ बयान आ रहे हैं, उस वार्ड के अंदर बंद करके पीछे ताला लगाने की, ऐसा तो कोई जानवर भी बंद नहीं करते हैं, ये किसने लगाया ताला? और फिर बहुत सारी झूठी बयानात जो आ रहे हैं कि वो AC में ब्लास्ट हो गया और फलाना हो गया, वो फलाना हो गया, वो जो एक्यूबेटर वगैरह वगैरह, उसमें आप मुझे बता दो कि मेरे भाई ये किसने देखा? और फिर जिसने देखा, मिसाल मैं और आप वहां मौजूद होते, नर्स या जो भी हमारा नाम होता, स्टाफ, तो हमने जब ये आग देखा तो हम तो अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो क्या पीछे ताला लगा के हम भागेंगे? क्या मासूम बच्चों को उसके दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं कि धुआं निकल जाए, खिड़कियां खोलने की जरूरत नहीं थी, वो ताला लगाते? तो ये भी झूठ है। कोई जो है ना बंदा मौजूद नहीं था अंदर, लवाकिन के बयानात मौजूद है कि ताला लगा हुआ था। अब मुझे बताओ, ताला अगर लगा था तो इसको मैं मुजरमाना गफलत कहूंगा? ये तो कत्ल है, ये तो सिर्फ। और फिर इस अस्पताल में पहले भी बच्चे चोरी हुए, तो मैं क्या ये कहूंगा, जो बयानात लवाकिन के आ रहा है, किसी ने कहा 55 है, किसी ने कहा 100 ज्यादा बच्चे हैं, हुकूमत कह रही 15 है, तो ये उसी तरह तो नहीं है। चिश्ती साहब जानता है कराची में एक जमाने में चाइना कटिंग के हवाले से प्लॉट वार्ड जो बोगस बनाया गया, बाद में KDA के रिकॉर्ड को आग लगा ली है, सबूत ही खत्म। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक बच्चे के वालिद ने कल जब एयरवाई पे ये कहा कि मुझे गोश्त के 2 लोतड़े पकड़ा दिए, न DNA टेस्ट न कुछ, बोले आपके बच्चे, मुझे कैसा पता? दूसरे बाप ने कहा कि मेरा बेटा जो ना वो 4 साल बाद मेरा बच्चा हुआ है बेटा, मैंने नाम भी रखा उसको मोहम्मद, तो मैं 21 से लूं, कहां फरियाद करूं, क्या नेमुल बदल है? तो मैं ये समझ रहा हूं इन सारी चीजों का जो चिश्ती साहब बता रहे हैं कि एक टेस्ट केस है। अब इस टेस्ट केस में आप सरकारी अफसरान की जाली इंक्वायरी से इस टेस्ट केस में पास नहीं हो सकते। इसके लिए आप GIT बना दे। सबसे पहले तो FIR काटे, मैं नहीं नाम लूंगा किसी के खिलाफ, काटो आप एक FIR काट दें, नामालूम के खिलाफ काट दें, और फिर ये बयानात ले ले वहां पे जिन लोगों की जिम्मेदारी थी। मैं यकीन से कहता हूं आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी सामने। और फिर मैं ये कहूंगा, फिर मैं चिश्ती साहब से फिर इत्तफाक करता हूं कि तालीम से और सेहत से, तो मुझे मेरे भाई ये बता दो कि ये 1.5 अस्पताल का वजीर तालीम क्यों है, और ये 1 कॉलेज का वजीर, 1.5 अस्पताल का वजीर सेहत क्यों है, 1 कॉलेज का वजीर तालीम क्यों है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में तो ग्रिप है ही नहीं उनका। पूरे पाकिस्तान में तो किसी अस्पताल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का वो इंचार्ज ही नहीं है। वो तो इस्लामाबाद में एक कॉलेज है, उसका वजीर तालीम है, और इस्लामाबाद में एक पिम्स अस्पताल है और एक पोलियो क्लिनिक है, उसका वजीर दफा है। तो अगर आप तो आप क्या मुंतखब साहब, आप ये कहना, मुंतखब साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों मिनिस्ट्री खत्म कर दे? बच्चों का कत्ल हुआ है तो किस बात की आपको वजीर सेहत हो? दूसरी बात ये कि आप थोड़ा सा टेम्पर जो ना ये संभाल के रखे। माजी में भी 17 साल पहले आपने इसी अस्पताल में, अब्बासी शहीद अस्पताल में, इस तरह आपने खातून को डांटा और फिर वही चीजें आपने दोहरा दी। तो मेरे भाई, आप लीडर बने हुए तो वजीर सेहत बनना है तो थोड़ा सा टेम्पर भी अपना लूज ना करे
اور یہ تو مجھے پتا ہے آپ کے پسینے کے لیے پورے پمز اسپتال جو نا ڈاکٹر اور نرسز بھاگ رہے تھے ٹیشو پیپر ڈھونڈنے کے لیے. مگر خدا کا واسطہ یہ اس کو آپ لالوکیت کا پریس کانفرنس نہ سمجھے. یہاں اسلام آباد ہے, پورے دنیا کی میڈیا ہے, پھر آپ کو جو ہے نا وہ پریس کانفرنس جو ہے نا بیچ پہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا جب لوگوں نے آپ کو بول دیا کہ فارم 47 کے تحت یہ آیا ہوا ہے اور یہ یہاں پہ فوٹو سیشن کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں ان ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ فرسودہ نظام جو محسن نقوی صاحب نے کہا اس کی پہلے ہی جو ہے نا ایک ایسے ہی شفاف انکوائری سے کرائے تاکہ آگے پیچھے پاکستان کے اس طرح جرم کرنے والوں کی نسلیں یاد رکھیں کہ سزا جزا کا انصاف کس طرح ہو. منتخب صاحب, جو ورثہ ہیں بچوں کے, ان کی داد رسی کیسے ہوگی؟ دیکھیے ان کی داد رسی تو ایک ہی جو حل ہے کہ اب ان کو انصاف دیا ملے. اور میں یہ کہوں گا, ایک بات بھول گئے, یہ اسپتال ضرور 1985 میں بنا ہوا ہے مگر یہ جو آئی سی یو وارڈ ہے یہ 2023 میں بنا ہے, لیٹسٹ ہے. اور پھر یہ کہنا کہ بھائی پہلے تو اسلام آباد کی آبادی 3.5 لاکھ تھی, اب چونکہ 70 لاکھ ہو گئی, 50 لاکھ ہو گئی ہے, تو میرے بھائی پھر اس کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ آپ کے اوپر رش ہوگا او پی ڈی کا میں مانتا ہوں, مگر آئی سی یو میں معصوم بچوں کو بند کر کے پیچھے تالا لگانا, مجھے کیا پتا کیا اسی نے آگ لگائے, مجھے کیا پتا کسی نے پیٹرول بم پھینکا, مجھے کیا پتا کسی نے خود آگ لگائی, کسی کو نہیں پتا. اور پھر جس جھوٹے نے دیکھا ہے کہ اسی میں آگ لگی ہوئی تھی یا انکیوبیٹر میں آگ لگی ہوئی تھی, تو وہ بندہ کون ہے؟ پھر اس نے بھاگتے ہوئے جب یہ فائر بریگیڈ کو بلایا یا باقی ڈاکٹروں کو بلایا تو اس بندے یا بندی نے پیچھے تالا لگا کے بھاگے. اور کون تھا وہ آدمی؟ یہ سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے, صرف چھپانے کے لیے. لوائقین کو اس بات پہ ان کو بچے واپس نہیں آ سکتے, مگر ان کو اگر انصاف مل جائے اور مجرموں کو سزا مل جائے, میں یہ کہوں گا کہ ان کو تسلی ہو جائے گی کہ اگلا کوئی پاکستانی کا کسی بچے کے ساتھ اس طرح جو نا وہ قتل غارت نہ ہو. منتخب صاحب, اس سی پی ایمز ہاسپٹل کو 2018 سے اب تک کئی مرتبہ جو سی ڈی اے کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے جو ان تمام حفاظتی انتظامات کے حوالے سے اپنی رپورٹس مرتب کرتا ہے, نشاندہی کرتا ہے, انہوں نے ان کو خطوط لکھے کہ آپ کے ہاسپٹل میں یہاں پر جو آگ بجھانے کے آلات ہیں وہ نہیں ہیں یا ایکسپائر ہیں, لیکن اس کے باوجود پیمز کی طرف سے ابھی تک کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کرو یہ وہ چیزیں ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی گھر میں کسی بھی اسپتال میں آگ لگے اور وہ انسٹرومنٹ کم ہو, ایک الگ سبجیکٹ ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ ایک وارڈ کو بند کر کے تالا لگایا گیا, اس کے لیے فائر بریگیڈ کیا کر سکتے, دوسرا کیا کر سکتے؟ جب تک فائر بریگیڈ پہنچ رہا تھا تب تک وہ سب ختم ہو چکا تھا. میں جس کمرے میں بیٹھا ہوں, خدا نہ خواستہ اس کمرے میں آگ لگ جائے اور آگ لگنے کے بعد میں اسی کو دیکھوں کہ آگ لگے, اور آگ لگنے کے بعد اگر معصوم بچے یا موجود ہو, میں پیچھے بھاگ کے دروازے کھڑکیاں کھولوں گا یا پیچھے جا کے معصوم بچوں کے پیچھے تالا لگاؤں گا؟ یہ قتل ہے میرے بھائی. اس کے لیے کوئی فائر الارم اور یہ ساری سسٹم یہ سب بیکار ہے. اس وجہ سے یہ وہ انسیڈنٹ کے وقت یہ بات چیت ہو سکتی ہے, بحث ہو سکتی ہے جہاں اس سسٹم کی کمزوری جو کہ ہے کوئی شک نہیں ہے, مگر یہ تو قتل ہے میرے بھائی. یہ تو سیدھی سادہ قتل ہے, بچوں کو بند کر کے پیچھے تالا لگا کے. مجھے کیا پتا اسی میں آگ لگا ہے, انکیوبیٹر میں آگ لگا ہے, کس میں آگ لگا ہے, کسی نے دیکھا تو نہیں ہے نا. فرحان چشتی صاحب, یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ کی جماعت کے وزیر ہیں اور پچھلے 2.5 سال سے وزیر ہیں, انہوں نے بھی کبھی پیمز یا دیگر جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر حفاظتی انتظامات کے حوالے سے نہ کبھی کوئی دورہ کیا, نہ کوئی رپورٹس مانگی, نہ کوئی ایکشن لیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے وفاقی وزیر آپ کی جماعت کے وہ بھی اس میں شامل ہیں, ان کے جرم بنتا ہے ان کا بھی, یا ان کا بھی قصور ہے؟ کہ دیکھیں مندوخیل بھائی نے بات کی, کچھ باتیں بالکل صحیح تھی بھائی, بالکل اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہم نے لینا ہے. اور دوسری بات یہ, دیکھیں میں نے شروع میں بات کی تھی نا, دیکھیں مائنڈ سیٹ کا بڑا فرق ہے. ہم نے کیا کیا, وہ جو تالے لگے ہوئے تھے, ایک گیٹ کھلا ہوا ہے, 3 پہ انہوں نے تالے لگا, جو میں نے سنا ہے ابھی جو رپورٹ آئی ہے. تو اس میں کیا ہے, میں نے بتایا تھا نا, اپنا مائنڈ سیٹ ہم نے چینج کرنا ہوگا, یہ ہائبرڈ نظام کو ختم کرنا ہوگا. ہم نے عوام اپنے لوگوں کو اویئرنیس پروگرام دینا پڑے گا. وہ بچے چوری ہو رہے تھے تو اس چکر میں وہ بند کر دیا گیا, تو ہم تو اس پہ چل رہے ہیں کہ بس پیچ لگاؤ اور کام چلاؤ. نہیں, اس پہ نہیں, ہمارا ملک بھی اس پہ چل رہا ہے, ہر چیز اسی پہ چل رہی ہے نا. ٹائم دیکھیں بڑھانا نہیں. اندر جو آپ نرسری ہے بچوں کی,
اس کو بھی تالا لگا دے, باہر جو گیٹ ہے اس کو بھی تالا لگا دے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب کو تالا لگا دے اور حفاظت ہو جائے گی بچوں کی. یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہی سب سے بڑی غلطی ہے, یہی چیز ہے. بالکل انکوائری ہونی چاہیے, اگر ضرورت پڑتی ہے تو بالکل اس پہ جس فارم پہ جانا چاہیے. اور اس میں تو دیکھیں, اس میں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, اس میں سب سے بہترین جو کام ہے, اپوزیشن گورنمنٹ سب مل کے ایک کمیٹی بنے, ہے نا, پارلیمانی کمیٹی بنے, وہ بیٹھے, ہم سب مل کے, ہم سب کا مسئلہ ہے, یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے, تو ہم مل کے ایک کمیٹی بنے, وہ اس میں اپوزیشن بھی ہو, ہر جماعت کا پہلے نمائندہ اس میں ہو. 4 کمیٹیاں بن چکی ہیں, اب پارلیمانی بھی بن جائے گی, اور عدالت میں آج وکیل نے پارلیمانی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ میں نے بتایا نا, یہ اس کیس کو ایزی نہ لیا جائے, اس کو آگے کوئی واقعات نہ ہو تو اس کو ہم نے کرنا پڑے گا, اور اسی چیز کو جو ہے نا پھر آگے پورے ملک میں چلانا ہے. دیکھیں ہیلتھ نظام خالی یہ 2 ہاسپٹل نہیں ہے پاکستان میں, کتنے ہاسپٹل پرائیویٹ اور گورنمنٹ, کتنے ہاسپٹل ہیں بھائی. اس کو تو آپ نے ایک ٹیسٹ کیس بنانا ہے. اس میں تو جب تک کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے, ہم سب جتنی بھی پارٹیز ہیں جن کا اسٹیک ہے, وہ سب مل کے بیٹھیں اور ایک اس پہ چاہے عمل ہو جائے. یہ نہ ہو کہ ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں, 1 مہینے بعد 15 دن بعد کوئی اور واقعہ ہو اور پھر یہ چیز ختم ہو جائے. نہیں بھائی, اس کو لے کے چلنا ہے پایا تکمیل تک. جو قصوروار ہے بالکل اس کی سزا ملنی چاہیے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اور اس کو تو میں اور میری پارٹی تو بالکل اس کو وہ کر رہی ہے. مصطفی نے ایسے تھوڑی استعفیٰ پہلے دن ہی پیش کر دیا تھا پرائم منسٹر کو, بھائی کہ لیں, نہیں کرنا بھائی, اس کو ٹیسٹ کیس بنانا ہے. اس کو ہم ساتھ ہیں. منتخب صاحب, پیمز کے واقعے کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات دیکھیں ملک میں جو سیاسی حالات ہے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خاص طور پر, اس میں کافی گرما گرمی نظر آ رہی ہے. پھر ابھی حالیہ جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہے, وہاں پر بھی چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں. تو سیاسی حالات میں جیسے چیز آپ کہہ رہے ہیں, تو کوئی مل بیٹھ کے کوئی راستہ نکلنے کا چانس ہے کوئی؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ تو کمیٹی کا مطلب ہے کام کے اوپر مٹی کا مٹی. یہ کمیٹی کیا کرے گی؟ اپوزیشن حکومت جو ہے نا وہ ایک قبلے کی صرف درست کرنے میں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ اس ثانیے کے اوپر کیسے اکٹھے ہوں گے؟ پھر وہ بولیں گے, اگلا بولیں گے فلان سے شروع کرو, اگلا بولیں گے 1947 سے شروع کرو. پھر یہ چیز ہے, یہ سیدھا ایک قتل ہے اور ایک ایف آئی آر نامعلوم کے خلاف, میں نہیں کہوں گا فلاں فلاں کا نام, نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے جی آئی ٹی بنایا جائے. اور جی آئی ٹی میں کیونکہ ایم آئی اور ایس آئی بھی ہوتی ہے اور پولیس بھی ہوتی ہے, اس میں جی آئی ٹی بنا کے اور اس ساری چیز کو جو ہے نا وہ پورا ایک انویسٹیگیشن کر لے. آپ یقین کریں گے کہ ٹیسٹ کیس بالکل چشتی صاحب صحیح کہہ رہے, ٹیسٹ کیس بن کے اس کو ٹیسٹ کیس اپوزیشن حکومت نہیں بنائیں گے. چشتی صاحب یقین کریں گے, وہ جب کمیٹی میں بیٹھیں گے تو کوئی کہے کہ عمران خان کو رہا کر دے, کوئی کہتے ہیں کشمیر کے الیکشن یہ کرو, کوئی یہ کرے, تو یہ اس طرح ہوگا, یہ والا معاملہ پیچھے رہ جائے گا. تو یہ ایک کرمنل کیس ہے, اور جے آئی ٹی بن جائے یا جوڈیشل کمیشن بنا جائے اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے استعفیٰ دیے, اس نے تو انکار کر دیے, کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اور میں بات ہی نہیں کروں گا. اور پھر اگر اس نے استعفیٰ دیے تو وزیر اعظم کو استعفیٰ لے کے, اور بالکل جب آپ نے سیکٹری ہیلتھ کو معطل کی ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب کا استعفیٰ بھی چند دن کے لیے رکھ لیتے, اور وہ پیمز کا جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے اس کا بھی استعفیٰ لے لیتے وارڈ کی انچارج سمیت, اور آپ ایک امپارشل انکوائری کرا دیتے یا جی آئی ٹی بنا دیتے. سب کے بیانات آ جاتے, بیانات کے بعد لوائقین کو بھی تسلی ہوتا, اور میں اور آپ اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی ایک دیکھ لیتے. اور یقین کریں گے ایک تماشا بن گیا پاکستان. ہمارے پڑوس ملک ہندوستان, یورپ, امریکہ, وہ کیا سوچیں گے ہم پر, یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہ ایٹمی پاکستان ہے, اور پاکستان کے دل اسلام آباد میں 14-15 بچوں کو قتل کیا جاتا ہے, اور پھر یہ کمیٹی کھیل رہے, پھر یہ کریں گے. یہ تو بڑی یقین کریں گے مجھے اور چشتی صاحب کو یہ تفتیش حوالے کر دے, خدا کی قسم بتا دوں کہ 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کے سامنے پورا شجرہ بتا دوں کہ کس آدمی کا قصور ہے. اس میں اتنی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے ایک چیز دیکھا گا کہ بابا اس آپ کو کس سے دیکھا, وہ بندہ کہاں ہے, پھر اس بندے نے کیا کیا. اور پھر چشتی صاحب جو فرما رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ 3 گیٹ پہ تالا لگا ہوا تھا اور بچے چوری ہوتے تھے, تو بھائی یہ تو معاملہ اور مشکوک ہو گیا. مشکوک یہ ہو گیا کہ کیا یہ بچے واقعی جو ہے نا وہ اندر جنگ کے بیچارے شہید ہو گئے یا اس کو بیچا گیا.
کیونکہ ایک والد نے کہا مجھے 2 گوشت کے لوتڑے پکڑا دیے, بولا آپ کے بچے یہ نہ ڈی این اے ٹیسٹ کچھ نہ کچھ, اس سے تو اور شک شبہت پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اگر ایک گیٹ کھلا ہوا ہے تو پھر اس گیٹ سے یہ دعا وغیرہ کیوں نہیں نکلا, پھر اس گیٹ کے اندر سے کون گیا, پھر اس گیٹ کے باہر جب اندر کوئی سٹاف کیوں کوئی بندہ مرا نہیں ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, میں کسی کے مرنے کے انتظار نہیں کرو, مگر کوئی نرس تو میل فیمیل ڈاکٹر کوئی سٹاف کا سیکورٹی والا کوئی بندہ کیوں نہیں مرا, یہی لواحقین کا سوال ہے. معصوم بچے کیوں مرے, سوال یہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ, اندر بند تھا, تالے لگے ہوئے تھے. ان ظالموں نے کیونکہ 12 بلاول تک چھٹی کر گیا, تالے لگا لیے, اندر اے سی چل رہے, پھر اگلے صبح ہم آئیں گے دیکھیں گے. اور یہ ہوا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح واقعہ ہو, کیا پتہ کسی نے آگ لگایا ہو, کیا پتہ کسی نے بچے چوری کیا ہو, جیسا میں نے آپ کو کے ڈی اے کے پلاٹون کے حوالے سے بتایا, ریکارڈ جلا گیا. یہ ساری چیزیں جو خدشات چیزیں یہ اس وقت ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اور آپ اور چشتی صاحب بھی اس کی انکوائری کر لیں, خدا کے قسم 24 گھنٹے کے اندر ہم اس کا رزلٹ بتا دیں گے کہ کون ذمہ دار ہے. ناظرین آپ لے کے شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بیک ناظرین, افشانہ تحسین صاحبہ, آپ سے اسی بارے سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ بچوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے کافی آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں ہاسپٹلز میں ایسے علاقے جہاں وہ ایریا جہاں پر ایسے معصوم بچوں کو رکھا جاتا ہے, وہاں پر کیا حفاظتی انتظامات یا عملہ موجود ہو کہ اس کی 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہو سکے؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں یہ کہوں گی, ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سوسائٹی کا اصل چہرہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھو وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کے بعد میں کیا کہہ سکتی ہوں. اور سیکنڈلی یہ کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو جس طرح کے ہمیں ابھی تک فوراً ایکشنز نظر آئے ہیں, اسی سے ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نیت کیا ہے. ٹھیک ہے, صرف اس کو ڈیلے کرنے والی بات ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ کہیں پہ بھی لاء کی ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں تو ایک فرد کی بھی اگر اس کا جو رائٹ ہے وہ مجروح ہوتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ پوری سوسائٹی کا رائٹ مجروح ہونے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ تو انٹینسیو کیئر یونٹس تھے. یہاں پہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں تھا, جہاں پہ کہ انٹینسیو کیئر یونٹس میں پری میچور بچے بھی تھے, جہاں پہ آپ 1 سیکنڈ کے لیے ان اٹینڈڈ آپ اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ آخری دفعہ وہاں پہ اوورآل کمپلائنس آڈٹ کب ہوا تھا. اوورآل وہاں پہ تو پورے وہاں پہ جتنے بھی, چاہے وہ مشینری ہے, چاہے وہ الیکٹریسٹی ہے, چاہے باقی وہاں پہ اکوپمنٹ ہے, اس کا آڈٹ آخری دفعہ کب ہوا تھا. سیکنڈلی وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ لوگ تھے موجود تھے بھی کہ نہیں. تو کسی بھی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت خود ہی اگر وہاں پر جیسے بتایا جا رہا ہے کہ 2 ڈاکٹر اور 2 نرسز کی وہاں ڈیوٹی جو موجود تھے, وہ اگر موجود بھی تھے تو ایسی آگ سے نمٹنے کے لیے کیا حفاظتی انتظامات تھے؟ ایسے کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے. آپ کے سامنے ہیں, ساری جانیں چلی گئیں. تو خود بخود ہمیں کھل کے حقیقت سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ہمیں اکاؤنٹیبلٹی نظر نہیں آتی ہے. ہمیں یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایسا سسٹم نظر نہیں آتا, کوئی ان لوگوں کو ڈر خوف نہیں ہے کسی کا. یہاں پہ کسی انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہی بات ہے کہ وہ بڑی آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جو حکمران ہیں ان کے بچوں کو یہاں پہ داخل ہو تو شاید یہاں پہ سسٹم ٹھیک ہو جائے. آپ ادھر سے ہی دیکھ لیں, اتنے بڑے حادثے کے بعد والدین کو دھتکارا جا رہا تھا اور جو وزیر صاحب ہیں ان کے پسینے کے لیے پونجنے کے لیے دوڑیں لگ رہی تھیں. تو آپ اس سسٹم کا تو آپ کو خود ہی آج سارا کا سارا آئینے کی طرح آپ کو روز روشن کی طرح ہمارے سامنے سب کچھ نظر آ رہا تھا. تو اوورآل تو اس پورے سسٹم میں یہ تو اللہ نے پتہ نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا جس کے بعد ہمیں یہ اصل حقیقت پتہ چل رہی ہے. میں تو آپ کو کہوں گی کوئی ادارہ بھی آپ اٹھا لیں آپ کو اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے. اتنی
اتنی بری گورننس، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سسٹم کے اندر. آپ ایک پورا جب تک آپ اپنے سسٹم میں گورننس کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کو آپ نہیں لے کے آئیں گے تو یہ تو آپ کوئی بھی ادارہ اٹھا لیں تو اسی طرح ہوگا اور اسی طرح ہوتا آ رہا ہے. تو اس لیے ہم یہ، جیسے کہ میرے دونوں رسپیکٹڈ اسپیکرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لینا ہے، ہمیں اس کو باقاعدہ ایک انجام تک پہنچانا ہے، اور ہمیں اس میں یہ فوراً کمیٹیاں اور سیکٹری صاحب کو ہٹا دو اور وقتی طور پہ آئی واش قسم کے ہمیں ایکشنز نہیں چاہیے. ہمیں اس کے اوپر سالڈ ایکشن چاہیے تاکہ پتہ چلے بھی کہ واقعی جو اس ملک کے حکمران ہیں وہ سنجیدہ ہیں اور اپنے ملک کے اور اس ملک کے عوام کے لیے بھی درد دل رکھتے ہیں. منتخب صاحب، آپ نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں میرے حوالے کر دیے جائے اور فرحان چشتی صاحب کے تو ہم 24 گھنٹے میں تعین کر لیں گے، لیکن جو پاورفل لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پمز میں، کیا ان کے خلاف ایکشن کی آپ ریکمنڈیشن کر لیں گے تو کیا عمل درآمد آپ سمجھتے کہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، نو عمل درآمد کم سے کم جس نظام کو آپ فرسودہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے کوشش تو آپ کر سکتے ہو. میری اور فرحان چشتی صاحب کی رپورٹ کو کوئی نہ مانے. آپ کو پتہ ہے ماضی میں سٹے بازوں کے اوپر جسٹس قیوم کا جب رپورٹ آیا تھا 60 پیج کا، اس کو میں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جہاں جو سٹے باز کی لڑی تھے ان کو سزائیں جو نہیں دی ہے. میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل کی ہے. سندھ ہائی کورٹ نے میری پٹیشن مسترد کر کے مجھ پر 10,000 جو نا کاسٹ لگا دی ہے. میں نے اپیل داخل کی ہے. مجھے دھمکی دی گئی ڈویژن بینچ نے، آپ کے اوپر اور جرمانہ لگا دیں گے. میں نے کہا جتنا لگا سکتے ہو لگا لو، میں اپنے طرف سے نہیں کروں. جسٹس قیوم نے جو سٹے بازوں کرکٹ کے اوپر جو رپورٹ کے میں اس کے اوپر عمل درآمد کے لے آؤں تو میری اپیل ڈسمس کی ہے، مگر مزید کاسٹ نہیں بنا ہے. تو ایک مرتبہ کوئی اصول بن جائے، ملزمان کا تعین ہو، پھر بھلے جا کے کوئی گود لے لے اور اس کے اوپر پردہ رکھے، وہ کوئی نہیں. لیکن کم سے کم ایک چیز سامنے تو آ جائے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی میں کہوں گا یہ پردہ رکھا جائے گا، لیکن پھر آپ یہ نہ کہو کہ فرسودہ نظام ہے. فرسودہ نظام ٹھیک کب ہوگا اس کی شروعات دوبارہ میں کہوں گا، میری بہن نے بھی کہا، چشتی صاحب نے کہا کہ ٹیسٹ کیس ہے، ٹیسٹ کیس بنا کے اس فرسودہ نظام کی پہلے اینٹ رکھ لے تاکہ پورا پاکستان دیکھ لے. ہاں جی، اب سندھ میں بھی آلہ درست ہونا چاہیے، پنجاب میں بھی درست ہونا چاہیے، پختونخوا اور بلوچستان بھی ہونا چاہیے. جب آپ کے کیپٹل اسلام آباد میں یہ حال ہے، کیا منہ دکھا رہے ہم دنیا کو؟ کیا منہ دکھا رہے ہم جو ہے نا وہ WHO کو؟ کیا منہ دکھا رہے ہم جو کہ دنیا میں آج بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا کویت کے ساتھ دفاعی، ہم دنیا میں طاقتور ترین ملک بن گئے، دنیا کی بہترین ہماری فوج ہے، ہم دنیا کی ثالثی کرا رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کی جو حالات ہے، اپنے ملک کی جو کوتاہی ہے اس کے اوپر جو نا ہم نہیں کچھ کر سکتے. لہٰذا ہمیں ملک کی معیشت اور ملک کی اس طرح جو گورننس ہے یا اس طرح جو غفلت ہے مجرمانہ، ان کے اوپر جب تک ہم پردہ رکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دنیا میں جتنی بھی مرضی ہے آپ ایٹمی پاور بن جائے، جو مرضی بن جائے، مگر آپ میں کوئی ذوق تربت جنوبی پنجاب کی بات نہیں ہو رہی. یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 5 منٹ کے فاصلے سے یہ پمز اسپتال ہے. اگر وہ کسی سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے تو باقی پاکستان کیسے سنبھالیں گے؟ فرحان چشتی صاحب، جب ایک طرف سیاسی کشیدگی ہے، جماعتوں میں اختلاف رائے بھی موجود ہے صوبوں کے قیام کے حوالے سے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن، اس سے پہلے GB کے الیکشن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس ملک کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں دوبارہ سے مل بیٹھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو دیکھیں جب تک آنرشپ نہیں ہوگی نا عوام میں بھی اور سب پورے پاکستانیوں ہم سمیت، جب تک آپ آنرشپ نہیں لیں گے معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. پھر یہ ترمیمیں ہوتی رہیں، یہ ہوتی رہیں. مین چیز آنرشپ ہے. یہ تو صوبے والا یہ سب تو چھوٹا معاملہ ہے. اس ٹائم تو اصل معاملہ یہ ہے، اس پہ فوکس ہم نے رکھنا ہے. آج تو سیاست کی بات ہی نہیں کرنی نا بھائی، موڈ ہی نہیں ہے سیاست کا کرنے کا. ابھی تو بھائی یہ چیز آپ صحیح کریں گے تو آگے پھر قوم کو بھی اویئرنیس ہوگی کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا. جب عوام کے اندر سے ہم نے آنرشپ نکال دی ہے، جب تک کہ عوام کے اندر آنرشپ نہیں آئے گی آپ کچھ بھی کر لیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے پمس کا میں یہ صوبوں کی اس پہ تو آؤں گا ہی نہیں.
اس چیز کو دیکھنا ہے, چیزیں وہ کرنی ہیں اور اچھا کرنا ہے. صوبے تو ہیں, وہ تو ہے, ایک سسٹم ہے واقعی. جب اور اس پہ میں تھوڑا سا ایک کر دوں, دیکھیں کیوں ہم کب سے بول رہے ہیں 140A پہ بلدیاتی نظام. یہ بلدیاتی نظام بیسیکلی آپ کو آنرشپ دیتا ہے. آپ اپنے کونسلر کو, یو سی چیئرمین کو, علاقے والے کو پکڑ سکتے ہیں. وہاں کوئی ڈسپینسری ہے تو آپ بول سکتے ہیں. آپ منسٹر کو یا چیف منسٹر کو تو نہیں پکڑ سکتے نا جا کے. آپ جتنے سسٹم وہ ہوگا اتنا آپ کی ریچ میں آئے گا. عوام جلدی اس کے بعد جا سکتی ہے, معاملہ سالو ہو سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹلی اس کے پاس فوری جا سکتے ہیں. تو 140A کو مضبوط کریں, بلدیاتی نظام مضبوط کریں, عوام کو اپنے فرحان ساتھ صاحب انگیج میرا کریں. سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے, بار بار اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے مختلف عنوانوں سے, پنجاب میں نہیں کیا جا رہا, تو پھر آپ کے اتحادی ہیں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی, تو پھر جو اختلافات بھی رہیں گے اور بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی اداروں کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بالکل. ہمارا دیکھیں جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے ایک ہی ایجنڈا تھا ہمارا, 140A. بھئی 140A پہ عمل درآمد ہو جائے تو میں بتا رہا ہوں آپ کے 85% معاملات آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. جب یو سی چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین آپ کا ہوگا جو آپ کی ریچ پہ ہوگا, تو پھر آٹومیٹکلی معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا تو ہم نے تو کوئی بات ہی نہیں کی اپنی ذاتی, اس پہ تو بات ہی نہیں کی ہم نے بلدیاتی نظام کو سالڈ کرنے کی یہی ہے کہ بھائی جو ہے NFC سے PSP چلے آئے, ڈائریکٹ فنڈ آئے, پھر وہ ذمہ دار ہوتا ہے, عوام اس کو پکڑ سکتی ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین کو, ٹاؤن چیئرمین کو, اور معاملات اسی ٹائم حل ہو جاتے ہیں. یہ ہے اگر 140A کو مضبوط آپ کر دیں تو آپ کو ضرورت ہی نہیں اور آگے جانے کی. سمجھ رہے ہیں آپ, تو چیزیں ایزی ہو جائیں گی. اب نہیں, پہلے آبادی کچھ تھی, آبادی بڑھ گئی ہے, اور یہ پوری دنیا میں ٹیسٹڈ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ ہر جگہ ہر ملکوں میں, چائنا میں دیکھیں, ادھر دیکھیں, اپنا بڑا ملک انڈیا ہے وہ دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں بھائی, ہر جگہ آپ دیکھ لیں صوبے بنتے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے ایڈمنسٹریٹو بنتے, یا تو بنائیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ, اب تو میں نام بھی چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنائیں. جگہ جتنے زیادہ بنیں گے اتنا اچھا ہے, چیزیں اچھی ہوں گی. آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ کو بڑی آسانیاں ہوں گی, ہر معاملات آپ کے حل ہوں گے. پھر یہ بڑے معاملات نہیں ہوں گے. چلے دیکھتے ہیں, خدا یہ خیر بات کرے گا. کرتا ہوں. بہت شکریہ قدر منتخیل فرحان چشتی صاحب اور افشاں تحسین صاحبہ کہ آپ لوگوں نے وقت. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.